ترتیل کا سبق، ترتیل کے دو اصول، تجوید کے دو اصول، تجوید کو بہتر بنانے کے دو اصول۔ نمبر ایک، آہستہ رفتار سے پڑھنا۔ نمبر دو، اونچی آواز سے پڑھنا۔ آہستہ رفتار سے پڑھنے کا مقصد ذہن میں ہو کہ اپنی غلطی کو سمجھنا، اپنی غلطی کو پڑھتے ہوئے خود محسوس کرنا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، سمجھے، اپنی غلطی کو فیل کرنا، ٹھیک ہے، دوسرے کو بھی اپنی غلطی فیل کروانا کہ دیکھو میری غلطی کون سی غلطی ہے، میں کیسے صحیح پڑھ رہا ہوں، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ سمجھنا سمجھانا غلطی کا آہستہ رفتار میں آئے گا، تیز رفتار سے غلطی نہیں پکڑی جائے گی۔ تو جب یہ سمجھ آ جائے، اس سمجھنے کے ساتھ صحیح کیسے ہوگا؟ اونچی آواز سے پڑھنے کے ساتھ۔ اونچی آواز سے پڑھے بغیر تلفظ میں، ادائیگی میں عمدگی اور صحیح ادائیگی اور خوبصورتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو اصول بار بار ہر سبق میں اس کی وضاحت کر کے پھر پڑھاتا ہوں تاکہ اس کے مطابق محنت ہو سکے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ ممکن ہے وہی غلطی ہیں اکثر قول پہ جو بتا چکا ہوں۔ اعو حمزہ عین پر، زار پر توجہ رہے۔ بربل، یہ ابھی سبق میں غلطی دوستوں کی آ رہی تھی۔ بربل 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 شاید چھوٹ رہی ہے، بربل نہیں ہے، بربل بربل، ٹھیک ہے۔ بیل لام پہ قلقلہ نہ ہو، قلقلہ قاف پر صاف ہو۔ فلق شاد بن جائے گی، فلق فلق، یہ تھوڑی سی اس طرح آواز نکلتی جیسے صفت حمز نہیں ہوتی جی کاف کے اندر، تو وہ نہیں، قلقلہ واضح ہو۔ توجہ، قل اعوذ برب الفلق۔ مین پہ اخفا، توجہ، شرری کی را باریک ہوگی مکمل، ٹھیک ہے، ما اور آگے خو موٹا، لام باریک، قاف پھر موٹا، قلقلہ بھی ہوگا، تو ہونٹ گول نہیں کرنے، خواہ پر بھی قاف پر بھی۔ اگر قلقلہ جو قاف پر ہے نا، ہونٹ گول کر دیے موٹا کرنے کی وجہ سے، تو قاف ساکن ہو رہا ہے، قلقلہ بھی ہوگا، ہونٹ موٹ جب گول ہوگی تو اس پر پیش بن جائے گی، جیسے خلقو، قو کیا بن گیا؟ پیش بن گئی نا، تو یہ اتنی بڑی غلطی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر جب موٹے حروف ساکن ہوں اور پھر ہونٹ گول کرتا ہے، تو پھر ہونٹ گول کرتے ہوئے کون سی غلطی آتی ہے؟ ساکن متحرک ہوتا ہے اور پیش کی حرکت بن جاتی ہے۔ من شر ما خلق۔ آگے واو پر ہونٹ گول، من پہ اسی طرح اخفا، من زبان یوں زور سے لگے گی نون کے مخرج سے تو غنہ ہوگا، زبان نون کے مخرج سے نرمی سے تھوڑی سی لگے گی تو اخفا، ومن، ٹھیک ہے۔ شری وہی شد کا ٹھہراؤ اور را باریک ہوگی، غو پر پڑھیں گے، ہونٹ گول نہیں کرنے، غو نہیں کرنے، ٹھیک ہے، ورنہ
غوا کچھ اور چیز بن جاتا ہے جی. غاسقین قاف موٹا ہے لیکن زیر ہے لہذا قوین نہیں کریں گے. غور کیجیے گا باریکی. ٹھیک ہے, قاف حروف مصالیہ ہے, اس کے نیچے جب زیر آتی ہے تو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. قین قین ایک ہے قوین, تو یہ قوین نہیں کریں گے, سمجھ گئے جی. ہاں, اور تنوین پر یہاں قلقلہ نہ ہو, اکثر قلقلہ ہو جاتا ہے. ایذا حمزہ کی زیر معروف ہو, ذال کے مخرج پر توجہ ہو, وا ہونٹ پر گول, قوب قوب نہیں کرنے, قاف اور ہونٹ کو گول نہیں کرنا, قلقلہ آخر میں وقبل اسکان. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. آگے پیچھے آواز نہ ہو. اگلی آیت میں اسی طرح اخفا. یہاں زیادہ تر غلطی دو طرح ہوتی ہیں. وَمِن شَرٍ را کی شد چھوٹ جاتی ہے, یا شر نفع غنہ چھوٹ جاتا ہے. غنہ ہو گیا تو شر نفع, فا کی شد چھوٹ جاتی ہے. یہ ممکن ہے غلطی عرض کرو, ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک دو غلطی بیس ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس آیت کے بعد کیجیے گا. آگے کیا جی؟ فیل ہو جاتا ہے, فیل. عقد یہاں عین حمزے کی آواز سے بدل جاتی ہے جو کہ لحن جلی ہے. حرف تبدیل کرنا, قرآن کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے. عقد, اور یہ جو قد ہے اس پر بھی توجہ. عقد یا عقد ہے جی, اس میں عام طور پہ قاف کی بجائے کاف کی آواز سے پڑ جاتے ہیں. حرف کو تبدیل کرنا یہ بھی گناہ ہے, لحن جلی ہے. دال پر قلقلہ ہوگا, توجہ کے ساتھ. اور صحیح پڑھنا, پھر ان کو پھر کیمرے کی آنکھ بھی دیکھے گی توجہ سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آرام سے نیچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سمجھ آ گئی؟ اگلی ہے جی, اس کے اندر بھی اسی طرح اخفا شرری کی راہ کو باریک پڑھنا ہے. یہاں پر حاسدین کا جو لفظ ہے اس پر خاص توجہ رہے. یہ ہماری لینگویج کی غلطی ہے. کیا کہا بھائی؟ ہماری زبان کی غلطی. کیسے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ حاسد. کیا کہتے ہیں؟ اردو میں ہم حاسد بولتے ہیں. بڑا حسد کرتا ہے. تقریر کریں گے, بیان کریں گے, ہاں جی اللہ نے حسد کے بارے میں یوں فرمایا, حسد نہیں کرنا چاہیے, حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے, حاسد کا یہ حال ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہماری اپنے لینگویج میں بول چال میں ہمارے تلفظ ہوتا ہے نا, اس کو پڑھتے ہوئے ہمارے وہ غلطی فیل ہی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ آیت پڑھتے ہوئے غلطی ہوگی ہمیں محسوس ہی نہیں ہوگا. تو میں عرض کر رہا ہوں ہمارے تجوید پڑھنے کا مقصد اپنے اندر اپنی غلطی کا احساس پیدا کرنا. اور اگر اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو صحیح کیسے کرے گا بھائی؟ کوئی بھی نہیں صحیح کرے گا. ہے جی, اس کی نیکی میں اور اس کی جو نیت ہوگی اس کے اندر شک نہیں کریں گے ہم. لیکن ظاہر پڑھ تو غلط رہا ہوگا, غلط پڑھے گا گناہ تو ہوگا بھائی. اتنا غلط پڑھ لیا کہ معنی کفری بن جائے گا, نماز تو ٹوٹے گی. وہ اپنے طور پر بہت نیک ہے بھی, اچھی نیت اس کی ہے, لیکن اس کو صحیح کرنا جس کو فرض ہے بھائی. یہاں پر نیت غلط ہوگی چاہے نیت اچھی ہوگی, غلط تو غلط ہی رہے گا. غلط کے ساتھ نیت اچھی کرنے سے وہ صحیح کبھی بھی نہیں بنتا. توجہ کیجیے گا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب
इसमें एक ये बात भी आके मिलाकर पढ़ेंगे तो आखिर आयत की जेर या पेश जो भी होगी उसको भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं वक़्फ़ की तरह नहीं मिलाते। صدق الله